بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خداوند بخشندہ مہربان۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، بلا فاصلہ آج ہم ابتدا کرنے جا رہے ہیں اپنے 5ویں لیکچر کی، اور انشاءاللہ آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کے سامنے حکایت سیوم کا تیسرا اور آخری حصہ پیش کریں گے۔ تو آئیے بلا فاصلہ ہم شروع کرتے ہیں اپنے اس لیکچر کو۔ فارسی کی عبارت ہے آورد اند کہ سپاہ دشمن بسیار بود و اینان اندک، جماعتی آہنگ گریز کردند۔ آورد اند کے یعنی بیان کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، کہتے ہیں۔ سپاہ دشمن، دشمن کی فوج۔ بسیار بود، بسیار کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ، اور اس کا اپوزٹ جو لفظ ہے وہ ہے اندک۔ اندک کا معنی ہوتا ہے کم۔ اینان، این کی جمع ہے، این کا معنی ہوتا ہے یہ یا اس۔ این کی جمع ہے الف نون کے ساتھ، یعنی یہ سب لوگ، اشارہ اس کا بنتا ہے یہ سب لوگ۔ اندک یعنی کم۔ جماعتی، جماعت کے ساتھ چھوٹی یہ لگی ہے، جماعت کا معنی ہوتا ہے گروہ، دستہ، ایک دستہ، ایک گروہ۔ آہنگ، آہنگ ارادے کو کہتے ہیں، گریز کہتے ہیں بھاگنے کو۔ آہنگ گریز، بھاگنے کا ارادہ۔ کردن یعنی ان سب لوگوں نے کیا۔ ترجمہ کیا بنتا ہے؟ آورد اند کے، کہتے ہیں کہ سپاہ دشمن، دشمن کی فوج، بسیار بود بہت زیادہ تھی، و اینان اندک اور یہ تھوڑے تھے، یہ لوگ کم تھے۔ جماعتی یعنی فوج کے ایک دستے نے، ایک گروہ نے۔ آہنگ گریز کردن یعنی بھاگنے کا ارادہ کیا۔ پسر نعرہ بزد و گفت ای مردان بکوشید، یا جامع زنان بپوشید۔ پسر یعنی اس لڑکے نے، شہزادے نے، نعرہ بزد، بزد یعنی نعرہ لگایا، نعرہ مارا، نعرہ مارنا یا نعرہ لگانا۔ و گفت اور اس نے کہا، بے کوشید اے مردان، اے بتایا تھا کہ یہ وہی بڑی اے کے ساتھ اے ہے، مردان مرد کی جمع ہے الف نون کے ساتھ، اور بے کوشید یعنی کوشش کرو، ہمت کرو، یا پھر جامع لباس کو کہتے ہیں، اور جامع زنان، زنان زن کی جمع ہے الف نون کے ساتھ۔ بتا چکا ہوں ابتدائی ویڈیوز میں کہ جاندار کی جمع الف نون کے ساتھ بن سکتی ہے، تو زنان کہتے ہیں عورتوں کو، تو جامع زنان یعنی عورتوں کا لباس۔ بے پوشید پہن لو۔ ترجمہ بنتا ہے پسر نعرہ بزد و گفت، لڑکے یعنی شہزادے نے نعرہ لگایا اور کہا، اے مردان، اے جواں مردو، بے کوشید ہمت کرو، یا جامع زنان بے پوشید، یا پھر عورتوں کا لباس پہن لو۔ یعنی جنگ میں اگر دشمن کا سامنا نہیں کر سکتے تو پھر عورتوں کا لباس پہن لو۔ تو اے جواں مردو ہمت کرو، یا پھر عورتوں کا لباس پہن لو۔ سواران را بے گفتن او تہور زیادت گشت و یک بار حملے آوردند۔ سواران، سوار کی جمع ہے الف نون کے ساتھ، سوار جو کہ گھوڑے پر یا کسی چیز پہ سوار ہوتا ہے۔ سواران را بے گفتن، گفتن کہتے ہیں کہنا، بولنا، یعنی جو بات شہزادے نے کی، یعنی کہ ہمت کرو یا عورتوں کا لباس پہن لو، تو جو سوار تھے ان کا شہزادے کے اس کہنے سے تہور، تہور کہتے ہیں حوصلے کو، ہمت کو، زیادت زیادہ، گشت ہو گئی۔ تہور یعنی حوصلہ، ہمت، زیادت گشت یعنی زیادہ ہو گیا یا زیادہ ہو گئی، بڑھ گیا، بڑھ گئی، ٹھیک ہے۔ اور یک بار ایک ہی دفعہ یعنی ایک ساتھ مل کے، ایک دم۔ حملہ آوردند، آوردن فعل ہے، آخر میں ند لگا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے وہ سب، یعنی ان سب نے حملہ کر دیا، حملہ کیا۔ تو ترجمہ بنتا ہے سواران را بے گفتن او تہور زیادت گشت، سواروں کا اس کے کہنے سے حوصلہ بڑھ گیا، زیادہ ہو گیا۔ وہ ایک بار حملہ آوردن، اور ان سب نے مل کے ایک دم حملہ کر دیا۔
یعنی انہوں نے ایک دم مل کر دشمن پر حملہ کر دیا. شنیدم کہ ہم در آن روز بر دشمن ظفر یافتند، ملک سر و چشمش ببوسید و در کنار گرفت. شنیدم فعل ہے جس کے آخر میں میم لگا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے میں. شنیدم یعنی میں نے سنا، کہ ہم در آن روز، در آن روز، در کا معنی ہوتا ہے میں، آن یعنی وہ یا اس، روز یعنی دن، کہ اسی دن. ٹھیک ہے. بر کا معنی پر ہے. دشمن یعنی دشمن کو کہتے ہیں. ظفر یافتند، ظفر کہتے ہیں کامیابی کو، اور یافتند میں فعل کے آخر میں ند لگا ہوا ہے، اس کا معنی وہ سب یا ان یا انہوں کا معنی ہوتا ہے. ظفر یافتند یعنی انہوں نے کامیابی پالی، فتح حاصل کر لی. ملک یعنی بادشاہ. سر و چشمش، یہ سر کو ہی کہتے ہیں، وا کا معنی اور ہے، چشم کہتے ہیں آنکھ کو، اور آگے شین لگا ہے جس کا معنی ہوتا ہے اس. شین کے شروع میں الف لگا دیں اور نقطے ہٹا دیں تو معنی اس بن جاتا ہے. اور یہ بھی ابتدائی ویڈیوز جو میں نے کہی تھیں، ریکمینڈ کی تھیں کہ 3 لازمی دیکھیں، ان میں گراف میں سیکنڈ گراف کے اندر بتا چکا ہوں. بے بوسید بوسا دیا، چوما. وا اور در کنار، در کنار کہتے ہیں پہلو کو، بغل کو. ٹھیک ہے. گرفت لے لیا، در کنار گرفت یعنی بغل میں لے لیا. ترجمہ بنتا ہے شنیدم کہ ہم دران روز، کہتے ہیں میں نے سنا کہ اسی دن، بر دشمن ظفر یافتن کہ انہوں نے دشمن پر فتح پالی، کامیابی حاصل کر لی. ملک سر و چشمش بے بوسید، بادشاہ نے اس یعنی شہزادے کے سر اور آنکھوں کو بوسا دیا، چوما. و در کنار گرفت اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا، گلے سے لگا لیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں بغل میں لے لیا، بغل گیر ہو جانے کو کہتے ہیں. در کنار گرفت یعنی اسے اپنے سینے سے لگا لیا. و ہر روز نظر بیش کرد تا ولی عہد خیش کرد، برادران حسد بردند و زہر در طعامش کردند. و اور ہر روز، ہر دن، ہر نئے دن، ہر آنے والے دن، نظر نگاہ جو ہے بیش کر زیادہ کر دی. بیش کا معنی ہوتا ہے زیادہ. تا یہاں تک کہ ولی عہد خیش کرد یعنی اسے ولی عہد خیش، خیش کا معنی ہوتا ہے اپنا، اسے اپنا ولی عہد جو ہے قرد یعنی مقرر کر دیا. برادران، برادر کی جمع ہے الف نون کے ساتھ، بھائی. حسد بردند، نون دال ند لگا ہے آخر میں، یعنی وہ سب کا معنی ہوتا ہے. اور حسد بردن کی بات کریں تو حسد کرنا. ٹھیک ہے. و زہر اور زہر، در کا معنی میں، طعامش، طعام کہتے ہیں کھانے کو، اور کھانے کے آخر میں شین لگا ہے، اس کے کھانے میں، اس کا کھانا. کردند یعنی نون دال ند ہے، یعنی ان سب نے کر دیا. تو ترجمہ کیا بنتا ہے؟ وہ ہر روز، اور بادشاہ نے وہ ہر روز نظر بیش کرد، اس پر اپنی توجہ زیادہ کر دی، اس شہزادے پر. تا ولی عہد خیش کرد، یہاں تک کہ اسے ایک دن اپنا ولی عہد مقرر کر دیا. برادران حسد بردن، اس کے بھائی اس سے حسد کرنے لگے. و زہر در طعامش کردند، اور انہوں نے اس کے کھانے میں زہر ملا دیا. خواہر از غرفہ بدید، دریچه برهم بزد، پسر دریافت و دست از طعام کشید و گفت. خواہر یعنی جو اس شہزادے کی بہن تھی، از کا معنی سے، غرفہ کہتے ہیں کھڑکی کو، بدید یعنی اس نے دیکھ لیا، دریچہ کھڑکی کا جو پٹ ہوتا ہے، برہم بزد یعنی اس نے کھٹکھٹایا، ایک دوسرے کو اوپر مارا. پسر لڑکا یعنی شہزادہ، دریافت بھانپ گیا، جان گیا، سمجھ گیا. وا اور دست ہاتھ جو ہے اس نے اپنا، از طعام کھانے سے، کشید کھینچ لیا، و گفت اور اس نے کہا. تو ترجمہ کیا بنتا ہے؟ خواہر از غرفہ بدید یعنی اس شہزادے کی بہن نے یہ سارا واقعہ کھڑکی سے دیکھ لیا. دریچہ برہم زد، اس نے کھڑکی کا پٹ کھٹکھٹایا. پسر دریافت، شہزادہ لڑکا بھانپ گیا. و دست از طعام کشید،
اور اس نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا. وگفت اور کہا, کیا کہا؟ محال است کہ ہنرمندان بمیرند و بی ہنران جای ایشان بگیرند. محال است یہ اصل میں دو لفظ ہیں, محال است. محال کہتے ہیں ناممکن کو, است کا معنی ہے, ناممکن ہے کہ ہنرمندان, ہنرمندان ہنرمند کی جمع ہے الف نون کے ساتھ, اور بے میرند, میرند میں نون دال ند لگا ہے آخر میں, جس کا معنی ہوتا ہے وہ سب, یعنی بے میرند یعنی وہ سب مر جائیں. واہ, اور بی ہنران یہ بھی الف نون کے ساتھ جمع ہے بے ہنر لوگ. جا یہ ایشان ان کی جگہ, جا کہتے ہیں جگہ کو, ایشان یعنی ان کی, بے گیرن نون دال ند لگا ہے فعل کے آخر میں. پہلے گراف میں یہ سمجھا چکا ہوں کہ جب فعل کے آخر میں ند لگا ہوتا ہے تو اس کا معنی وہ سب, ان یا انوں کا ہوتا ہے. بے گیرن یعنی وہ لے لیں. ترجمہ کیا بنتا ہے کہ اس شہزادے نے جو کہا, کہتا ہے کہ محال است ناممکن ہے کہ ہنرمندان بے میرن کہ جو ہنرمند لوگ ہیں وہ مر جائیں, و بی ہنران اور بے ہنر لوگ جائے شان بے گیرن ان کی جگہ لے لیں. یہاں تک جو پیراگراف ہے یہ حکایت نمبر 3 کا تیسرا پیراگراف اور آخری پیراگراف, یہ پاسٹ پیپرز کے اندر 2001, 3, 7, 13, 15 اس کے علاوہ بھی مختلف سالوں میں بارہا دفعہ یہ آ چکا ہے. انتہائی امپورٹنٹ پیراگراف تھا. اس کے بعد کچھ اشعار ہیں کہ کس نیاید بزیر سایہ بوم ور ہمائی شود از جہان معدوم. کس کا معنی ہوتا ہے یعنی کوئی, نیاید نہیں آتا, نہ آید نہیں آتا, بے زیر سایہ, زیر کا معنی ہوتا ہے نیچے, سایہ کا معنی سایہ ہی ہے, بے زیر سایہ یعنی سایہ کے نیچے, بوم کہتے ہیں الو کو. ور, یہ ور جو ہے اصل میں وہی لفظ اگر ہے. ہمائی, ہما ایک پرندے کا نام ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خیالاتی پرندہ ہے کہ جب وہ کسی کے سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے تو وہ شخص بادشاہ بن جاتا ہے. تو ہمائی, ہما نامی پرندہ شود ہو جائے, از جہان دنیا سے, از کا معنی سے, جہان کہتے ہیں دنیا, معدوم کہتے ہیں ناپید کو, ختم کو. ترجمہ یہ بنتا ہے کس نہ یعید بے زیر سایہ بوم کہ کوئی شخص بھی الو کے سائے تلے آنا پسند نہیں کرتا. ور ہمائی شود از جہان معدوم, چاہے یا اگر ہما نامی پرندہ جو ہے وہ دنیا سے ختم ہی کیوں نہ ہو جائے, ناپید ہی کیوں نہ ہو جائے, تو پھر بھی کوئی شخص الو کے سائے تلے آنا پسند نہیں کرتا. نیکسٹ ہے کہ پدر را از این حال آگہی دادند برادرانش را بخواند و گوشمالی بے واجب بے داد. پدر باپ کو کہتے ہیں, را یعنی پدر را یعنی باپ کو, از این حال یعنی اس تمام صورتحال کے بارے میں, از کا معنی سے, این یعنی یہ, حال یعنی حالت, صورتحال, آگہی آگاہی, دادن یعنی دی, ان سب نے دی, ٹھیک ہے نا. برادرانش, برادران برادر کی جمع ہے الف نون کے ساتھ, آخر میں شین لگا ہے جس کا معنی ہے اس کے بھائیوں, را کو بخواند بلایا, وا اور گوشمالی کہتے ہیں سزا کو, بے واجب یعنی ضروری حد تک, بے داد دی. تو ترجمہ کیا بنا کہ پدر را از این حال آگہی دادن کہ باپ یعنی بادشاہ کو اس تمام صورتحال سے آگاہ کیا گیا. تو برادرانش را بخواند, اس نے اس کے بھائیوں کو بلایا, طلب کیا. گوشمالی بے واجب بے داد اور انہیں مناسب یا ضروری سزا دی. پس ہر یکی را از اطراف بلاد حصہی معین کرد تا فتنہ بنشست و نزاع برخاست کہ گفت اند. پس کا معنی پس ہی ہے, ہر یکی را ہر ایک کے لیے, از اطراف بلاد, از کا معنی سے, اطراف بلاد یعنی ملک کے اطراف میں, ملک کے اطراف سے, حصے ہی ایک حصہ معین کر مقرر کر دیا, تا یہاں تک کہ فتنہ
یعنی جو فساد تھا، فتنہ تھا، بے نشست بیٹھ گیا، دب گیا، وا اور نزاع جھگڑا، برخاست اٹھ گیا، ختم ہو گیا، گفتن اور کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ترجمہ کیا بنتا ہے؟ پس ہر ایک راہ، پس بادشاہ نے کیا کیا؟ ہر ایک کے لیے، ہر ایک شہزادے کے لیے از اطراف بلاد، ملک کے اطراف سے حصہ معین کر، ایک ایک حصہ مقرر کر دیا، معین کر دیا. تا فتنہ بے نشست، یہاں تک کہ فتنہ دب گیا، و نزاع برخاست اور جھگڑا ختم ہو گیا. کہ گفتن کے دانا لوگ جو وہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں؟ کہ نیم نانی گر خورد مرد خدا، بزل درویشان کند نیمی دیگر. اچھا، یہاں سے جو پہلے کا جو پیراگراف تھا یہ 2001، 4، 12 میں یعنی مختلف سالوں میں یہ بھی آ چکا ہے. نیم نانی شعر ہے، نیم نانی گر بخورد، گر خورد مرد خدا، بزل درویشان کند نیمی دیگر. نیم نانی، نیم نان، نیم کا معنی ہوتا ہے آدھا، نان کہتے ہیں روٹی کو، یعنی آدھی روٹی. گر کا معنی وہی اگر ہے، خورد کھاتا ہے، نانی نان پلس یعنی ایک روٹی، کوئی روٹی کا معنی بنتا ہے، خورد کھاتا ہے. ٹھیک ہے، مرد خدا یعنی اللہ کا بندہ. بزل بخشنے کو کہتے ہیں، دے دینا، تقسیم کر دینا. درویشان درویش کی جمع ہے، الف نون کے ساتھ فقیروں میں. کند یعنی بازل کند یعنی بخش دیتا ہے. نیمی دیگر، نیمی نیم پلس کی ہے یعنی وہ ایک نیم، ایک نیم ہو گیا یعنی ایک آدھا، ایک آدھی. دیگر یعنی دوسری، بقیہ. دیگر کا معنی وہی بقیہ کا بنتا ہے. کہ نیم نانی گر خورد مرد خدا، اگر اللہ کا بندہ آدھی روٹی خود کھاتا ہے نا تو بزل درویشان کند نیمی دیگر، تو وہ بقیہ آدھی درویشوں میں، فقیروں میں بانٹ دیتا ہے، ان کو عطا کر دیتا ہے. ہفت اقلیم عرب گیرد بادشاہ، ہمچنان در بند اقلیمی دیگر. ہفت کا معنی ہے 7، اقلیم کہتے ہیں بادشاہت کو. ار کا لفظ جو ہے اصل میں وہی اگر ہے. بے گیرد حاصل کر لے، بادشاہ یعنی بادشاہ. ہم چنان تو کہتے پھر بھی. در بند، در بند یعنی در پے، جس کو آپ کہتے ہیں فکر میں، تلاش میں. اقلیمی، اقلیم کے ساتھ چھوٹی یعنی ایک دوسری سلطنت. دیگر یعنی وہ رہتا ہے، دوسری یعنی دیگر معنی دوسری ہوتا ہے. تو ہفت اقلیم عرب گیرت بادشاہ، کہ ایک بادشاہ جو ہے اس کو اگر 7 سلطنت بھی مل جائیں، یعنی اگر 7 سلطنت بھی حاصل کر لے، ہم چنان تو پھر بھی در بند اقلیمی دیگر، وہ ایک نئی سلطنت جو ہے اس کی تلاش میں، اس کی فکر میں رہتا ہے. یہاں تک ہماری یہ تیسری حکایت تھی جو آج مکمل ہو جاتی ہے اس ویڈیو میں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم شروع کریں گے حکایت نمبر 4 سے، اور وہ ہماری 6ٹھی ویڈیو ہوگی. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور اسے لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کیجیے گا تاکہ نئی آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کے بارے میں آپ کو فوری اطلاع مل سکے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.